خواتین و حضرات، لاؤڈ سپیکر دیکھنے والوں اور مجھے سننے والوں کو میرا سلام پہنچے۔ ڈاکٹر عمر عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس دفعہ چونکہ آپ جشن آزادی منا رہے ہیں اور واقعی آپ ایک آزاد قوم ہیں، کیوں نہیں منائیں گے؟ جیسی آزادی آپ کو ہے اپنی حکومتوں کو منتخب کرنے کی، اپنے رائے کے اظہار کی، تنقید کرنے کی، تعریف کرنے کی اور کوئی بھی ایسی آواز بلند کرنے کی جو کہ حق اور سچ پہ مبنی ہو، تو واقعی آزادی سجتی ہے آپ پہ، اور اس آزادی کا جشن منانا بھی آپ کو زیبا دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، میں نے تو ایک پیغام میں یہ لکھا کہ اس یوم آزادی پہ پوری قوم حقیقی آزادی کے لیے باجماعت دعا ادا کرے، کیونکہ اگر اجتماعی طور پہ کوئی دعا کی جاتی ہے تو وہ یقیناً قبولیت کے زیادہ قریب آ جاتی ہے۔ خواتین و حضرات، جشن آزادی کی خوشیاں 100 گنا اس لیے بڑھ گئیں۔ ایک تو دیکھیے، ہمارا ملک اب تقریباً اپنی 80ویں سالگرہ کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھیے نا، 79 سال کا پاکستان ہو گیا۔ اچھی خاصی عمر ہوتی ہے سدھر جانے کی، مگر سدھرنا اور سدھارنا یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے۔ ہمیں اسٹیٹ بینک نے ایک ایسی خوشخبری، ایک ایسا مجدہ جافزاں سنایا کہ اس کو سننے کے بعد میں تو خیر بہت ہی کس کیفیت کا شکار ہوا آپ کو بتا نہیں سکتا۔ شاید آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کو تھوڑی بہت پریشانی لاحق ہوئی ہو۔ خواتین و حضرات، جون 2026 تک پاکستان in the 79 years of its existence ریکارڈ چھو گیا ہے۔ کس چیز کا ریکارڈ؟ آپ نے کہا کہ پاکستان نے اس موقع پہ ایک اور ریکارڈ بنایا۔ جی ہاں، ایک ایسا ریکارڈ بنایا ہے کہ آپ بھی سن کے بہت خوش ہوں گے۔ پاکستان اپنے واجبات، یعنی کہ وہ رقم جو اسے واجب الادا ہے مختلف جگہوں پہ، اور اپنے لیے ہوئے قرضوں کو ایک ریکارڈ سطح پر لے آیا ہے۔ اب پاکستان 79 سال کے بعد، 79 سال کے بعد 100 کھرب روپے کا مقروض ہے۔ کتنے کا؟ 100 کھرب کا۔ ارب نہ سمجھیے گا، ویسے ہمارے لیے کھرب اور ارب تو ایک بہت ایسی چیز ہے جو خواب میں دیکھی جا سکتی ہے، مگر میں ویسے آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک کھرب میں 1000 ارب ہوتے ہیں، اور ماشاءاللہ یہ وطن عزیز اب 100 کھرب سے زیادہ قرضے کے دلدل میں دھسا ہوا ہے، اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ اسے نکالا جا سکے۔ ایک اور بہت ہوش ربا قسم کے اور بہت امید افزا قسم کے فگرز جو ہمیں اسٹیٹ بینک نے سنوائے ہیں، وہ کچھ ایسے ہیں کہ جون 2022 کو پاکستان کے ذمے جو واجب الادا قرضے تھے، ان کی تعداد تھی 47.8 ٹریلین روپیز، 47.8 کھرب روپے۔ اور 2022 سے لے کر جب تک ہم جون 2026 تک پہنچے ہیں، یعنی کہ پچھلے 4 سال کی مسلط حکومت، تجربہ کاروں کی حکومت، ان کی حکومت جو پچھلے کئی برسوں سے حکمران رہے ہیں، اور جن کی پالیسیوں کے تسلسل اور جن کے ہر بار کیے ہوئے وعدے کا یہ تھا کہ اس بار چانس دیکھیے، اس بار چانس دیجئے، اور پھر دیکھیے ہم ملک کو ترقی کے کس بام عروج پہ پہنچاتے ہیں۔ تو پچھلے 5 سالوں میں وہی قرضہ جو پاکستان کو مختلف جگہوں پہ دینا تھا اور خود کو اس قرضے کے بوجھ سے نجات دلانی تھی، آپ کہتے ہوں گے یقیناً تجربہ کاروں نے اس میں بہت کمی کر دی ہوگی۔ دیکھ لیجئے نا، ان کے پاس وہ جادوگر بھی ہے جو اگر لندن سے چلے تو یہاں پہ ڈالر کی قیمت گر جاتی ہے، سٹاک مارکیٹ کے بھاؤ بڑھ جاتے ہیں، اور خود ان کے بے قرار دل کو جو کئی سالوں کی جلا وطنی میں بہت زیادہ بیمار تھا، وہ ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ تو وہ معجزہ گر بھی اگر موجود ہو تو آپ سمجھیں گے کہ یقیناً ملک کی معاشی صورتحال تو بہت بہتر ہوگی۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اصل بات کیا ہوئی۔ پچھلے 4 سال میں جب سے ہمارے عزیز وزیر اعظم کی حکومت قائم ہے، اور ان کے ساتھ ایک امپورٹڈ وزیر خزانہ بھی موجود ہیں، پاکستان نے ترقی یہ کی ہے کہ پچھلے سارے برسوں میں، یعنی کہ 2022 تک اگر ہمارا واجب الادا قرض 47.8 کھرب روپے تھا، تو 2026 تک یہ بڑھ کے 83.8 کھرب روپے ہو گیا۔ یعنی کہ اس میں
40 खरब रुपए का इजाफा हुआ। और अगर आप फीसद देखें तो तकरीबन हमने 4 सालों में अपने वाजिबुल अदा कर्जों और मुख्तलिफ रकूम जो हमने देनी है उसमें 75% इजाफा किया। मजे की बात है कि नहीं? आप तकरीबन 74 सालों में वो ना कर सके जो आखिरी 4 सालों में करके आपने दिखा दिया। इतना इजाफा। ख्वातीन और हज़रात, पाकिस्तानियों को ये भी मुबारक हो कि अब जब आपके यहाँ या आपके किसी और खानदान में कोई पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है तो पैदा होते ही उस पे तकरीबन 3.5 लाख का कर्जा चढ़ा होता है। यानी कि ये वो तोहफा है जो पैदाइश के वक्त किसी भी पाकिस्तानी बच्चे को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मिलता है। और आप सब लोग भी जो 25-26 करोड़ लोग मौजूद हैं, आपके ऊपर भी फीकस 3.5 लाख रुपया कर्जा अभी चढ़ा हुआ है और जो हर दिन मल्टीप्लाई करके और बढ़ रहा है। और मैं आपको यह भी बता दूं कि अगले साल जून तक आपका यह कर्जा 4.6 लाख फीकस पाकिस्तानी हो जाएगा। ख्वातीन और हज़रात, कितनी उम्दा बात है और हमें किस कदर सुनहरे ख्वाब बल्कि सब्ज बाग दिखाए जाते हैं। बल्कि पाकिस्तान में तो टेक्निकलर ख्वाब हैं कि तरक्की की आखिरी मनाजिल को हम छू गए हैं और अब देखिए अक़वाम आलम में हमारा मकाम क्या है, हम कितने बड़े वचोलने बन चुकी हैं, कितने बड़े सुलह साज बन चुके हैं और अपने हमारे घर की हालत ये है। ख्वातीन हज़रात, मैं फिर भी चैन सुकून से जिंदगी गुजारता अगर मुझे पता होता कि हम ये कर्जे वापस कर सकते हैं, अपनी इंपोर्ट्स बढ़ा के, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा के, अपना जीडीपी बढ़ा के, अपनी बेहतर इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन कहीं नहीं, हम हर रोज इन वाजिबुल अदा कर्जों के ऊपर भारी सूदी रकूम जो है वो और कर्जे लेकर अदा करते हैं। एक बात बहुत ज्यादा पूछने वाली है कि ये सारी कर्ज की रकम जाती कहां है? आप सब जानते हैं कि जो कर्जा लिया जाता है हमारी हुकूमतों की तरफ से, ये सारे का सारा कर्जा, बिल्कुल मैं सही बता रहा हूं, हमारे हुक्मरानों के अल्ले तलल्लों पे, उनकी अय्याशियों पे, उनके जहाजों पे, उनके उन प्रोजेक्ट्स पे जिनमें बसें और रेलगाड़ियां और नए घर और नई ब्यूरोक्रेसी के लिए मराज शामिल हैं, जजों के लिए गाड़ियां शामिल हैं, ये उन पे जाया होता है। कहीं कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं होती जो कि मुनाफे बख्श हो और जो हमें मदद करे अपने कर्जे उतारने में। एक कर्जा उतारने के लिए, उसका सूद देने के लिए और कर्जा। और अगर आप ये गौर करें कि इस तरह हम कभी भी एक वायबल मुल्क बन सकते हैं तो ये एक दीवाने का ख्वाब है जो वो भी दिखा रहे हैं आपको और आप खुद भी देख रहे हैं। ख्वातीन हज़रात, जिस तरह लोगों के घरों को दीमक लग के चाटना शुरू कर देती है, उसी तरह मैं आपके इस यौम आज़ादी पे आपको ये बहुत संजीदगी से बताना चाहता हूं कि आपके मुल्क को भी एक कर्जों की दीमक लगी हुई है जो मुसलसल इस मुल्क, इस कौम की जड़ों को चाट के उन्हें खोखला कर रही है और बहुत हद तक कर चुकी है। मैं ये बिल्कुल बावसूख आपको एक बताना चाहता हूं कि हर वो 100 रुपया जो पाकिस्तान के खजाने में कहीं ना कहीं से आता है, उसमें से तकरीबन 70 रुपए आप कर्ज वापस करने के ऊपर लगा देते हैं। बचता आपके पास क्या है? 30 रुपए। और उस 30 रुपए से आपकी डेवलपमेंट, आपकी तरक्की, आपके मंसूबे और हुकूमत की ख्वाहिशात पूरी की जाती हैं। आप सोचिए, 30 रुपए में हुकूमत की ख्वाहिशात पूरी हो जाती होंगी हर 100 रुपए में से, तो फिर मान जाइए कि हम जब भी अपना मालियाती साल शुरू करते हैं, हमारे खजाने में एक फूटी कौड़ी तक नहीं होती, एक फूटी कौड़ी तक नहीं होती। और यकीन कीजिए, हमारे कौमी खजाने का हाल बिल्कुल हमारे वजीर आजम पाकिस्तान की करप्शन की तरह है। ना उन्होंने कभी एक फूटी कौड़ी की करप्शन की है और ना कभी उन्होंने एक फूटी कौड़ी कौमी खजाने में छोड़ी है। हाय, ये कौड़ी नहीं फूटी हुई, ये इस मुल्क की और यहाँ के अवाम की किस्मत फूटी हुई है। कौड़ियां तो कदों दियां खत्म हो गई, मगर साड़ी कौड़ियों में भी कीमत अब नहीं लग सकती। ख्वातीन हज़रात, यहां मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि किसी किस्म की कोई फिस्कल ट्रांसपेरेंसी नहीं है। हमें कभी यह नहीं बताया जाता कि जो कर्जे लिए जाते हैं वो कहां जाते हैं और वो क्यों वहां जाते हैं।
ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ اگر آپ کبھی بھی قرضہ واپس کرتے وقت اپنے قرضئی کو، یعنی کہ جس سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، جس کے آپ مقروض ہیں، اس کے سامنے جا کہتے ہیں بھائی جان اس طرح کرتے ہیں، رول اوور کرتے ہیں، رول اوور یعنی کہ قرضہ مزید ہمیں دے دیجئے، مزید سود کے عوض مزید ایک مدت میعاد اس میں شامل کر دیجئے. یہ قرضے کی واپسی نہیں ہوتی، یہ وقتی ایک ٹیکہ آپ اپنے آپ کو لگاتے ہیں جس میں سے کسی قسم کا کوئی ریلیف آپ کو نہیں مل سکتا. آپ ایک اور چیز بڑی پیاری آپ نے نکالی ہوئی ہے رول اوور کے علاوہ، اسے آپ کہتے ہیں ری فائنینسنگ، یعنی کہ قرضہ واپس کرنے کا وقت آیا تو آپ نے کہا نہیں، کسی اور شکل میں ہمیں ری فائنینس کر دیں، یہ قرضہ ہم واپس نہیں کرتے، ایک اور قرضہ دے دیجئے اور کچھ اور ہم آسان ہو جائیں. خواتین و حضرات، کتنی دفعہ ہم نے یہ کہا کہ ہم نے جو پیس میکنگ کی ہے اس کے سلسلے میں امریکہ ہمیں 10 بلین جو بھی دے گا، ایک پیسہ آیا ہے؟ قطعاً نہیں آیا. نہ کسی دوست نے ہمیں مزید قرضہ دیا ہے. ہاں، کچھ رقم ضرور سعودی عرب نے ہمارے بینک اکاؤنٹ میں رکھ دی ہے تاکہ آئی ایم ایف وغیرہ، وہ سب ہماری حالت سے واقف ہیں، وہ ہمیں مزید اپنے جال میں الجھاتے رہیں. آئی ایم ایف ایک بہت بڑا جال ہے. It takes a very determined government, it takes a very, very serious government to get out of the tentacles of IMF. اور ہمارے حکمرانوں کو تو صرف اپنے ذاتی مفاد سے غرض ہے، انہوں نے آئی ایم ایف سے ہمیں چھٹکارا کیوں دلوانا ہے؟ خواتین و حضرات، اس موقع پہ یہ باتیں آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، مگر کیا کیا جائے کہ مجھے یہ سب چیزیں دیکھ دیکھ کر ہول اٹھتا ہے. خواتین و حضرات، یہاں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اگر آسٹیرٹی ہوتی ہے تو وہ عوام کے سر پہ، اگر بوجھ پڑتا ہے اس نظام کا تو وہ عوام کے سر پہ. اور آپ سب جو ہیں اپنی موٹر سائیکلوں کے سائلنسر نکال کے جو یوم آزادی کے دنوں میں گھومتے پھر رہے ہیں، جس پیٹرول اور جس قیمت پہ آپ اس موٹر سائیکل کو چلا رہے ہیں، وہ دنیا کا سب سے مہنگا ایندھن، سب سے زیادہ فیول پرائس ہے. اور میرے خیال میں آپ کی سیلیبریشن بھی دنیا کی انڈیپینڈنس ڈیز کی سب سے مہنگی سیلیبریشن ہوگی. خواتین و حضرات، یہاں پہ میں آپ کو ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں. خواتین و حضرات، جب بھی یوم آزادی آتا ہے آن دا ایو آف دا انڈیپینڈنس ڈے، یعنی کہ 13 اگست کو اور پھر 14 اگست کو بھی بہت سارے ہمارے نوجوان باہر نکل آتے ہیں. اب نہ نکلیں تو کیا کریں؟ ظاہر ہے کہ ان کو بھی آزادی کی اتنی خوشی ہے. ہمارے نوجوانوں کا ویسے بھی دل جو آپ بہلاتے ہیں وہ کھلونے دے کے بہلاتے ہیں. یعنی کہ آپ کے پاس نوجوانوں کے لیے جو سب سے عمدہ چیز ہے، جو کہ انتخابی نعرہ بھی ہے اور بڑی اچھی آپٹکس بھی ہیں اور بہت بڑا احسان بھی آپ ان پہ کرتے ہیں اس ملک کی آنے والی نسلوں پہ، وہ کیا ہے؟ ہم نے ان کو لیپ ٹاپ دیا، لیپ ٹاپ سکیم. حضور والا، لیپ ٹاپ کسی کام کا نہیں، اس لیے کہ خائف اور خوفزدہ حکومتیں انٹرنیٹ کی سپیڈ اتنی سلو کر دیتی ہیں کہ نہ اس پہ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں، نہ گوگل کر سکتے ہیں، نہ کوئی آن لائن بزنس کر سکتے ہیں. اور یہ بتائیے، لیپ ٹاپ پہ اگر آپ نے تعلیم حاصل بھی کر لی، ڈگری بھی حاصل کر لی، تو پھر در در کے دھکے ہیں، اس لیے کہ ملازمتیں اس ملک میں نہیں ہیں. خدا کے لیے، جب اس ملک میں ملازمتیں نہیں ہوں گی تو اس ملک کے نوجوان اپنے گھر والوں کی باقی ماندہ پونجی کو کسی ایجنٹ کو دے کر ڈنکی لگا کے کسی ٹوٹے ہوئے گہری بیڑے میں شامل ہو کر ترکی کی طرف، سائپرس کی طرف، یونان کی طرف نکل جائیں گے. اور پھر کھلے سمندروں میں جب انسانوں سے کھچا کھچ، انسانوں سے نہیں، پاکستانیوں سے کھچا کھچ، اور صرف پاکستانیوں سے نہیں، پاکستانی نوجوانوں سے جو کہ اس ملک کا مستقبل ہے، اس سے بھرا ہوا یہ جہاز ڈوب جائے گا تو ان کی لاشوں کو بھی کوئی قبول نہیں کرے گا. کوئی ملک ان کو ساحل تک آنے نہیں دے گا. مختلف سمندری جانوروں کی خوراک بن جاتے ہیں پاکستانی نوجوانوں کے بدن، اور ان کی مائیں اور باپ ساری زندگی کے لیے اولاد کی منہ دیکھے بغیر کسی گمنام ساحل پہ گلتی ہوئی لاش کا سوچ سوچ کے اپنی زندگی تباہ و برباد کر لیتے ہیں. مگر کسی کو پرواہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ خدا کے لیے نوجوانوں کو کھلونے، دلاسے اور جھوٹی امیدیں دینے بند کریں. انہیں ایک مستقبل دیں، انہیں یہ حق دیں کہ وہ اپنے حکمران خود منتخب کریں. انہیں جینے کا اور آزادی سے جینے کا حق دیں. اور اگر یہ نہیں دے سکتے
تو اپنے کھلونے کسی آگ میں پھینک دیں، کیونکہ ان کا کوئی فائدہ کسی کو نہیں ہے۔ خواتین حضرات، ایک باتیں ذرا کرخت ہو گئی ہیں، لیکن آئیے خوشی کی بات کریں۔ آج پاکستان کا دن آپ منا رہے ہیں، پچھلے دنوں سے منا رہے تھے، تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ملک کے پاکستان کے ساتھ، یعنی کہ آپ کے وطن کے ساتھ منسوب ہیں۔ میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ خواتین حضرات، آپ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کا قومی پرندہ کون سا ہے؟ جی ہاں، بالکل آپ نے صحیح کہا، پاکستان کا قومی پرندہ کوئی اور نہیں ہے۔ نہیں بھائی، شاہین نہیں ہے۔ شاہین کا کیا ذکر اب؟ بھائی پاکستان کے نوجوانوں کو کہا جاتا تھا کہ اقبال کے شاہین ہیں، شاہین بچے ہیں۔ آپ کو یہ نہیں پتا کہ وہ تو اب کاکروچ بھی نہیں ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ اب وہ کیڑے مکوڑے ہیں، تو کون سے شاہین؟ بالکل نہیں، پاکستان کا قومی پرندہ شاہین نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا پرندہ ہے جو زمین پہ بیٹھ کے بس چاند کو یوں کر کے دیکھتا رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں اڑ کے چاند پہ پہنچ جاؤں گا۔ جی ہاں، اس کا نام ہے چکور۔ بہت کم لوگوں کو پتا تھا نا یہ، مگر کسی نے بہت صحیح رکھا ہے۔ چکور اور چکوری، آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا جوڑا ہے جو حسرت سے چڑھے چاند کو تکتا رہتا ہے۔ یہ ترقی کا، آسودگی کا، خوشحالی کا چاند ہے۔ جیسے پاکستان کا قومی پرندہ سرزمین پاکستان پہ بیٹھ کے صرف حسرت سے دیکھ سکتا ہے، وہاں کبھی لینڈ نہیں کر سکتا باہر طور۔ خواتین حضرات، یہی میں آپ سے اگر یہ پوچھوں کہ پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے، تو آپ سب کو پتا ہے، وہ مار خور ہے۔ ہاں بالکل، مار خور، کیونکہ وہ اب بہت کامنلی آپ کے ہم مختلف لوگوز میں، ڈیزائنز وغیرہ میں اپنے کرلی سینگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے، اور ویسے بھی آپ کے درمیان اور آپ کے اوپر ہر وقت موجود ہے۔ خواتین حضرات، یہاں میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ پاکستان کا قومی ساز کون سا ہے، تو بہت کم لوگوں کو اس کا پتا ہوگا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ پتا ہے کہ اس ملک کا قومی ساز یعنی کہ میوزیکل انسٹرومنٹ کون سا ہے؟ نہیں نہ پتا؟ ایسے ہی نہ کریں، آپ کو کچھ نہیں پتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، آج باقی ویلاگ میں ہم پاکستان کے دو اہم ترین قومی سازوں کا ذکر کریں گے۔ آئیے میں آپ کو آپ کے ایسے ساز سے متعارف کراؤں جو آپ کی آزادی کی خوشیوں میں آپ کے جذبات کا اظہار کرتا ہے۔ آپ کو عجیب لگے گا، مگر کیا کیا جائے کہ میں نے خاص طور پہ آج کے ویلاگ کے لیے آپ کے سامنے یہ ساز منگوا کے رکھا ہے۔ پہچانتے ہیں نا؟ ذرا باہر جا کے دیکھیں، ہر سڑک پہ، ہر موٹر سائیکل پہ، گاڑی میں بیٹھے ہوئے بچے اور نوجوان کے ہاتھ میں یہ ساز موجود ہے، اور یہ ساز وہ جب بجاتا ہے اپنے پھیپھڑوں کی ہوا نکال کے، تو جیسی بھدی، بے ہنگم، بھونڈی اور بےہودہ آواز آتی ہے، وہ واقعی یہ بتاتی ہے کہ ہم بحیثیت قوم کس قدر ایوالو کر چکے ہیں۔ میں آپ کو صرف، برا نہ مانیے گا، اس کی آواز سے متعارف کروانا چاہتا ہوں۔ مزہ آیا آپ کو؟ پہچان جائیے، یہ وہ باجا ہے جو ہر یوم آزادی پہ چاروں طرف گونج رہا ہوتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ باجا، جس کی اب قیمت تقریباً 100 روپے سے لے کر 350 روپے ہے اور ہر جگہ لگی ہوئی ریڈیو پہ اویلیبل ہے، اسے کیوں بچے لے کے بجاتے ہیں؟ اس کی اس بھونڈی آواز کو لوگ کیوں پسند کرتے ہیں؟ کیوں نوجوانوں کا یہ فیورٹ ساز ہے تو ساز نا؟ بالکل، آپ جو مرضی چاہیں۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تو نوائز پولیوشن شروع کر دی ہے، آپ نے ایسی ماحولیاتی آلودگی شروع کی ہے جس میں بھونڈی آوازیں ہیں، جو اس باجے کے ذریعے اپنے ویلاگ میں آپ ذکر کر کے اور اس کو رواج دے رہے ہیں۔ آپ ایک دفعہ ذرا سوچئے کہ ایسے باجوں کو بجانے والے کون لوگ ہوتے ہیں جن کی صدائے احتجاج کو آپ ہمیشہ کے لیے ان کی گردنیں دبا کے خاموش کرنے کی کوشش کریں، جنہیں کوئی احتجاج کرنے کی اجازت نہ ہو، جنہیں تنقید کی اجازت نہ ہو، جو اپنا موقف پیش نہ کر سکیں، جو فریاد نہ کر سکیں، جو پکار نہ سکیں، جو التجا نہ کر سکیں، جو اپنے حقوق کو مانگ نہ سکیں۔ جب ایسے لوگ، جن کی آوازیں بے آواز ہو جاتی ہیں، تو ایک ریئیکشن پیدا ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی موقع کے اوپر ایک ایسی چیز کو اپنے ہاتھ میں پکڑ کے
اپنی آواز کو بلند کرتے ہیں اور اپنے پھیپھڑوں کی ہوا کو اس میں شامل کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کے ضمیر پہ تازیانے کی طرح اس کی آواز یوں آئے. سنیے کہ اس میں ایک مجبور قوم کی کون کون سی صدا گونج رہی ہے. اور اگر آپ کو یہ سمجھ نہیں آتا تو میرے خیال میں کسی بھی سائیکالوجسٹ یا ماہر نفسیات سے پوچھئے گا کہ جب انسان کے پاس اور کچھ نہیں رہتا، چیخ بھی نہیں سکتا، پکار بھی نہیں سکتا، تو پھر باجا ہی ایسی قوموں کے قومی ساز ہو جاتے ہیں. خواتین حضرات، یہاں پہ آن اے مور سیریس نوٹ میں یہ چاہتا ہوں کہ بچے غلط نہ سمجھیں اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو باجے وہ بجاتے پھرتے ہیں یوم آزادی پہ اور شادیانوں کے طور پہ بجاتے پھرتے ہیں، یہ ہمارا قومی ساز نہیں ہے. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. پاکستان کا قومی ساز اور اس کے انتخاب کے سلسلے میں بہت ساری مشکلات تھیں، اس لیے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. اس میں اسلام کی جو حالت ہے، اس میں جمہوریت کی جو حالت ہے اور اس میں پاکی کی جو حالت ہے وہ نہ آپ سے چھپی ہوئی ہے نہ مجھ سے چھپی ہوئی ہے. مگر ایک اسلامک ملک کے لیے ساز چننا ایک آسان چیز نہیں تھی. خواتین و حضرات، پاکستان میں اگر ہم نے نیشنل میوزیکل انسٹرومنٹ چننا تھا تو ہمیں بہت کچھ سوچنا پڑا، اور اس سوچ بچار کے بعد پاکستان کا قومی ساز جس ساز کو قرار دیا گیا اس کا نام ہے دف. دف دف کیا ہوتی ہے؟ دف لکڑی کا یا میٹل کا ایک گول فریم ہوتا ہے اور اس کے اوپر کس کے ایک کھال منڈھی ہوئی ہوتی ہے. پہلے کھال ہوتی تھی، اب ایک خاص قسم کا پلاسٹک ہوتا ہے. یہ ایک پرکشن انسٹرومنٹ ہے، یعنی کہ جب انسانی ہاتھ کی تھاپ یا انگلیوں کا جو لمس پڑتا ہے اس منڈھی ہوئی کھال کے اوپر تو اس میں سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے جو دھمک ہے، جو پرکشن نوٹ ہے. اور بحیثیت ایک پرکشن یہ ایک لے کو ڈٹرمن کرتا ہے اگر اسے استعمال کر کے اس کے ساتھ کوئی بھی غنا کی چیز گائی جائے. خواتین و حضرات، دف صرف پاکستان کا قومی ساز نہیں ہے بلکہ یہ عرب، یونان، سینٹرل ایشیا، ایران اور بہت سی اور ایسے ممالک کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے بحیثیت a part and a component of its orchestra. اور اس کی آواز بڑی مدھر لگتی ہے اگر آپ کو ایک خاص قسم کی پرکشن اور ایک خاص قسم کی تال اور چال پسند ہو. خواتین حضرات، اس انسٹرومنٹ کو چننے میں میرے خیال میں دو چیزیں بے انتہا اہم تھیں، اور ہمارے لیے سب سے اہم خدا کے حکم کے بعد اپنے نبی پاک کیا اسوہ حسنہ، ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ اور احادیث کا ایک پورے کا پورا خزانہ ہے. میں یہاں پہ صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ میں سے سب لوگ یہ جانتے ہیں کہ آج تک یہ بحث جاری ہے کہ کیا نعت کے ساتھ دف جائز ہے؟ کیا دف کی بیٹ پہ آپ نعت پڑھ سکتے ہیں؟ آپ کی اپنی اپنی مرضی ہے. میرے خیال میں نبی کی محبت، ان کی تعلیمات پہ چلنا اگر آپ کو نصیب ہو گیا ہے تو آپ کا نصیب کھلا ہوا ہے. اب نہ آپ کو دف کی ضرورت ہے نہ نعت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہ سب چیزیں اسی محبت کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں. جب ایک انتہائی عمدہ سوغات کی طرح دل میں یہ دو چیزیں آ بسی ہیں تو پھر اس کے بعد کسی چیز کی کمی نہیں رہتی. خواتین حضرات، اس سلسلے میں چھوٹی سی ایک بات آپ کو بتاؤں. ایک صحیح بخاری کی کتاب العیدین ہے. صحیح بخاری ایک آپ جانتے ہیں کہ حدیث کا ایک ایسا مجموعہ ہے جس میں بہت سی ایسی احادیث شامل ہیں جو متفق علیہ ہیں، یعنی کہ بہت سارے محدثین انہی احادیث کو صحیح اور ان کی صحت کو عمدہ مانتے ہیں. کتاب العیدین میں ایک چھوٹی سی حدیث کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جو دف کی اور دف کے ساتھ گانے کی سپورٹ میں آپ کے لیے پیش کروں گا. خواتین حضرات، اس حدیث کی راوی کوئی اور نہیں، میرے نبی پاک کی محبوبہ بیگم، ہماری ماں اور ایک عمدہ ترین کائنات کی عورت بی بی حضرت عائشہ ہیں، جن کے صدیقہ ہونے میں، جن کی سچی ہونے میں کسی کو کوئی شک
نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا یہ کہ ایک دن عید کے روز پہ مدینے میں میرے گھر میں، جبکہ میرے شوہر بھی موجود تھے اور استراحت فرما رہے تھے، دو باندیاں آئیں، اور وہ دو باندیاں اپنے ہاتھوں میں دف اٹھائے ہوئے تھیں، اور اس کے بعد جب وہ تشریف لائیں تو انہوں نے یوم الاواس، ایک یوم الاواس ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ کو بھی میں بتاتا ہوں، اس کے لکھے ہوئے گیتوں میں سے چند اشعار پڑھنے شروع کیے۔ خواتین حضرات، یہ لڑکیاں دونوں انصار میں سے تھیں، یہ ہجرت کر کے مکے سے مدینے نہیں آئی تھیں، اور جب یہ وہاں پہ دف پہ یہ گیت پیش کر رہی تھیں تو بی بی عائشہ سماعت فرما رہی تھیں اور کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ خواتین حضرات، ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتا دوں، انصار کے دو قبائل تھے، ایک اوس، ایک خزرج۔ ان میں ہمیشہ سے لڑائی رہتی تھی، اس قدر لڑائی رہتی تھی کہ کئی لوگ دونوں اطراف کے مارے گئے۔ بالآخر ہجرت نبوی سے 3 سال پہلے ایک ایسا معرکہ پیش آیا کہ قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے دونوں کے سردار مارے گئے یا اتنے زخمی ہو گئے کہ کچھ دنوں بعد مر گئے۔ جب سردار مر گئے تو اس کے بعد یہ جھگڑا، یہ جنگ، یہ خون ریزی بھی ختم ہو گئی، اور اسی خوشی میں کہ امن آ گیا ہے، ہمارے درمیان اب لڑائی نہیں رہی، انصار ایک خاص خوشی کا دن مناتے تھے، اور اس خوشی کے دن پہ بہادری کے، جرت کے، شجاعت کے، امن آ جانے کے، خوشحالی آ جانے کے اشعار گاتے تھے، اور یہ ویسے ہی اشعار گاتی ہوئی یہ دو بیویاں یہاں پہ موجود تھیں۔ ایسے میں جب میرے نبی کے آنگن میں یہ منظر تھا، اور میں اس طرح آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جیسے یہ منظر میں دیکھ چکا ہوں۔ خواتین حضرات، میری قسمت ایسی نہ صحیح کہ میں وہ منظر کبھی دیکھ سکوں، میرے تخیل کی قسمت تو ایسی ہے، میری محبت میں تو اتنی طاقت ہے کہ میں خود کو اپنے نبی کے گھر کے آنگن کا ناظر محسوس کر سکوں۔ اس پہ آپ کوئی قید و بند نہیں لگا سکتے، اور میں اس میں سے جتنا لطف اٹھاؤں اتنا کم ہے۔ خواتین حضرات، اتنے میں جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق صاحب تشریف لائے، اور متوجہ یہ ہوئے کہ بیٹی کے گھر سے، ان کے نبی کے گھر سے، ان کے مرشد کے گھر سے دف کی آوازیں اور غنا کی صدائیں ابھر رہی ہیں۔ قدم بڑھا کے اندر آئیں تو سامنے دیکھا کہ ان کی بیٹی بی بی عائشہ کھڑی ہیں۔ ایک دم چہرے پہ ایسا تاثر آیا کہ جیسے مزاج پہ یہ منظر گراں گزرا ہو۔ ایک نظر ان لڑکیوں کی طرف دیکھا جو دف بجا رہی تھیں، اور پھر بیٹی کو کہا، عائشہ، میرے نبی کا گھر اور یہ شیطانی آلات یہاں پہ؟ وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ صدیق اکبر کی بیٹی اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ کی لاڈلی بیگم فوراً کہنے لگیں کہ ابا حضور، بات یہ ہے کہ یہ بچیاں نہ پیشہ ور گانے والیاں ہیں، اور نہ ہی یہ کوئی ایسی چیز یا ایسی شاعری گا رہی ہیں کہ جو کسی طرح بھی قابل اعتراض ہو۔ یہ تو ایک خاص انصار کے دن کی خوشی میں چند اشعار پیش کر رہی ہیں۔ چونکہ میرے سرکار بھی اس وقت اپنے گھر میں استراحت فرما رہے تھے، اور ان کے پرنور چہرے پہ انہی کی کالی کملی تھی، تو انوار اور ضیاؤں کے وہ پھوٹتے ہوئے چشمے شاید جناب سیدنا ابو بکر کو نظر نہیں آئے۔ اتنے میں سرکار نے اپنے چہرے سے چادر ہٹائی اور اٹھ کے بیٹھ گئے، اور حضرت ابو بکر کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ہر قوم کے کچھ دن عید کے ہوتے ہیں، خوشی کے ہوتے ہیں، آج ان کا عید کا دن ہے، لہٰذا انہیں منع نہ کرو۔ یہ ایک واقعہ ہے جس میں سرکار کے گھر میں دف بجائی گئی اور انہوں نے برا نہیں منایا۔ خواتین حضرات، اس حدیث کی تہ میں جائیں تو بہت سی چیزیں ہیں، میں صرف چند چیزیں آپ کے سامنے عرض کروں۔ یہ جو دو بچیاں وہاں پہ دف پہ گا رہی تھیں، یہ کوئی معمولی لڑکیاں نہیں تھیں، ان میں سے ایک باندی تھیں جناب حضرت حسان بن ثابت کے، جو شاعر رسول تھے اور میرے سرکار کے ہم زلف بھی تھے، اس لیے کہ بی بی ماریہ قبطیہ کی بہن بی بی سیرین کے یہ شوہر تھے، اور یہ دونوں بہنیں شہزادیاں تھیں جو کہ مصر کے فرعون نے سرکار کی خدمت میں بھیجی تھیں۔ خواتین حضرات، اس کے علاوہ جو دوسری لڑکی تھی وہ جناب
ایک بہت جید صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ ابن السلام، یہ ان کی باندی تھیں، اور یہ باقاعدہ نعت گوئی سیکھتی تھیں، اور ظاہر ہے کہ یہ کوئی مغنیائیں نہیں تھیں جو کہ بازاروں میں بیٹھ کے گاتی تھیں خواتین حضرات۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹی سی بات سمجھیے گا، میں نے آپ کو بتایا کہ جب یوم امن آیا تھا اوس اور خزرج کے درمیان میں، اس سے پہلے مدد مانگنے کے لیے انصار کا ایک پورا گروپ مکے کی طرف گیا تھا تاکہ وہاں کے رؤسا سے کہیں کہ ہماری مدد کریں اور ہمارے درمیان ایسا معاہدہ کر دیں کہ ہمارے جو سردار ہیں وہ لڑنا بھیڑنا بند کر دیں اور خون ریزی ختم ہو۔ جب وہ مکہ پہنچے تو انصار مدینہ کو پتا چلا کہ ایک میلہ لگا ہوا ہے مینا میں، اور تمام رؤسا اور جتنے بھی بڑے لوگ ہیں مکہ کے وہ وہاں پہ موجود ہیں۔ وہ مینا کے میدان میں پہنچے، جب مینا کے میدان میں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خیمہ ہے کہ جس پہ تجلیات ایک ایسا سایہ کر رہی ہیں کہ یہ سمجھ نہیں آتا کہ نور اس میں سے اٹھ رہا ہے یا نور اس پہ برس رہا ہے۔ پتا کیا کیا کہ یہاں کون ہے؟ کہنے لگے کہ قریش میں سے ایک نوجوان ہے جس کا نام ہے محمد، اور انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہاں پہ تبلیغ کر رہے ہیں خدا کے مذہب اسلام کی۔ یہ قافلہ فوراً میرے سرکار کے خیمے میں پہنچا، ان کی باتیں سنی، امن تلاش کرنے گئے تھے اپنے علاقے کے لیے، اپنے علاقے کا مقدر تلاش کر کے لے آئے، یثرب سے چلے تھے مگر دعوت دی جناب حضرت محمد مصطفیٰ میرے سرکار کو کہ حضور آپ تشریف لائیے یثرب، وعدہ کیجئے وہاں آئیں گے اور وہاں تبلیغ کریں گے۔ ہم مکے والوں کا مزاج جانتے ہیں، اگر ان کے مزاج کے ہاتھوں تنگ ہوں تو ایک لمحے کی بھی فکر نہ کیجیے گا، فوراً مدینے چلے آئیے گا۔ یہ وہ پہلا گروپ تھا جس نے ہجرت نبوی سے 3 سال پہلے منا کے مقام پہ حق شناسی کا ثبوت یہ دیا کہ میرے سرکار کے مقدس ہاتھ پہ بیعت کی، اور اسے بیعت عقبہ اولا کہا جاتا ہے، اولین ترین بیعت جو میرے سرکار کے ہاتھ پہ مدینے والوں نے کی۔ اگلے سال پھر آئی ایک جماعت، سرکار نے کہا کہ ہاں ضرور صحیح وقت پہ ہم آئیں گے، اور اس دوران یہ آپس میں لڑائی بھی ختم ہو گئی، امن کی راہ اور میرے سرکار کے مدینہ جانے کے حالات بھی موافق ہو گئے، حتیٰ کہ اس پہلی ملاقات کے تیسرے سال سرکار نے ہجرت کر کے مکہ سے مدینے کا سفر کیا۔ آپ ذرا غور کیجیے، خوشی 3 سال پہلے کے امن کی تو ہوگی، جو واقعتاً اہل نظر و اہل دل ہیں ان کو خوشی صرف اس امن کی نہیں جو دو جھگڑتے لڑتے قبائل کے درمیان تھی۔ اصل خوشی یہ تھی کہ خدا کا محبوب، خدا کا چنیدہ نبی آخر الزماں آ کے مدینے میں بس جائے گا، اور مدینے میں ایسا بسے گا کہ مدینے کی خاک میں ہی وہ آسودہ خاک ہوں گے۔ اتنا بڑا بخت جاگنے کو تھا مدینے کی مٹی کا، مدینے کی فضاؤں کا، مدینے کی گلیوں کا، مدینے کے لوگوں کا، کہ میرے نہیں خیال کہ دنیا میں کوئی شہر اس قدر عشاق کے قافلوں کو اپنے دل میں سموتا ہے جیسا مدینہ النبی سموتا ہے۔ تو جو بچیاں وہاں پہ میرے سرکار کے دالان میں دف بجاتے ہوئے گا رہی تھیں، وہ کسی پرانی جنگ کا حال نہیں تھا، کسی خوشی، کسی امن کی خوشی کا نغمہ نہیں تھا، وہ دراصل نغمہ میرے سرکار کے مدینے کی دعوت دینے کا نغمہ تھا، ان کی دعوت قبول کرنے کی خوشی کا شادیانہ تھا، اور پھر ان کا یثرب میں آ کے اسے مدینہ بنانے کا مارکا تھا جس کی خوشی میں وہ گا رہی تھی۔ خواتین و حضرات، یہاں میں آخر میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، میں یہاں بہت سی باتیں دف کی حمایت میں کر سکتا ہوں۔ ایک اور بات آپ کو یہ بتاؤں کہ جب سرکار پہنچے ہیں تو ایک آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پہ بنو نجار کی بچیاں دف پہ نعتیں پڑھ رہی تھیں جو آج بھی سنی جاتی ہیں، طلع البدر علینا، یعنی کہ ایک ایسا چاند ابھر کے سامنے آیا ہے جس کی کوئی تعریف ہی نہیں کر سکتا۔ باہر طور، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ صحیح بخاری کی کتاب النکاح میں دیکھیں تو اس میں بھی
ایک صحابی کے نکاح کے موقع پہ سرکار نے دو بیویوں کو دف کے ساتھ خوشی کا ایک گیت گاتے سنا اور اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ میں یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، کس بحث میں زندگی گزار رہے ہیں کہ کیا نعت سننا دف کے ساتھ جائز ہے؟ کیا کوئی دف بجا رہا ہو تو کیا میں اس محفل سے اٹھ جاؤں؟ پتہ نہیں کیسا آپ کا مذاق اور ذوق ہے۔ میں سمجھتا ہوں پوری کائنات کے اندر شور مچا ہو، جو مرضی ہو رہا ہو، جہاں میرے سرکار کی مدحت کے اندر کوئی نعت پڑھ رہا ہوگا، جہاں میرے سرکار کے قلب اتھر پہ اترنے والی قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوگی، ہر چیز معدوم پڑ جانی چاہیے، اور کن رس کو، کن رس عاشق کو، کن رس بندے کو صرف ایک چیز سنائی دینی چاہیے۔ اپنا اپنا مسلک ہے، اپنے اپنے مرشد ہیں، اپنے اپنے تصوف کے سلسلے ہیں جن کو آپ فالو کرتے ہیں، دھیان اصل چیز پہ رکھیے، اور وہ ہے عشق محمدی، اور وہ ہے خوف و عشق الہی۔ تو پھر دف کیا 2000 ساز بج رہے ہوں، ہمیں تو وہی سنائی دے گا جو ہم سننا چاہتے ہیں، جو ہمارے کانوں کے ذریعے ہمارے دلوں میں اترنا چاہتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، جیسا مرضی کر لیجئے۔ میں نے یہ سوچا کہ جہاں اور بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوتا ہے، آج پاکستان ڈے کے حوالے سے پاکستان کے قومی ساز کا تذکرہ کر کے میں اپنے لیے کوئی گناہوں میں کمی کر سکوں، اور جو گندے گندے لوگوں کے گندے گندے کاموں کا ذکر میں اپنے ویلاگز میں کرتا رہتا ہوں، جس سے میرا منہ کا ذائقہ کڑوا اور میری طبیعت خراب رہتی ہے، آج میں اس شاف محشر کا ذکر کروں کسی بہانے سے، ان کے گھر میں پیش آنے والے ایک واقعے کا، جس سے میرا اگلا سال ہی نہیں، میری بقیہ عمر بھی جنت کا ایک گلزار بن جائے۔ جاتے جاتے خواتین حضرات، آپ کو ایک اور انفارمیشن دے جاؤں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ کے ملک کے متعلق ہے۔ یہ بتائیے پاکستان کا قومی مشروب کون سا ہے؟ جو ہی میں نے مشروب کا نام لیا ہے، آپ کا دھیان جس طرف جا رہا ہے میں اسے خوب جانتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ بوتلوں کے اندر اور ڈبوں کے اندر گڑ اور شہد جو ہے اس کی طرف بھی آپ کا دھیان جا رہا ہوگا، لیکن مختصراً جاتے جاتے بتا دوں کہ پاکستان کا قومی مشروب کوئی اور نہیں، رساول ہے، گنے کا رس، جسے ہم پنجابی میں رو کہتے ہیں۔ خواتین حضرات، اس سلسلے میں بہت باتیں ہوں گی، کچھ دنوں بعد میں آپ کو گنے سے گنے کا رس، گنے کے رس سے بننے والی چینی، اس چینی کے ذریعے ہمارا خون چوسنے کا اہتمام کرنے والے چینی کے کارخانوں کے مالکوں کا ذکر کروں گا۔ میں آخر میں اپنی بہت ہی پیاری بچی جو مجھے نانا کہتی ہے، اس کا نام رانیہ ہے، آج اس ویلاگ میں پہلی دفعہ شامل کروں گا کہ رانیہ میرے پاس آ کے بیٹھو۔ یہ میرا بھی مستقبل ہے، یہ بچی میرے بھی بڑھاپے کا آسرا ہوگی، اور یہ اس ملک کے لیے بھی آنے والے وقتوں میں ایک معمار ثابت ہوگی۔ رانیہ، میں صرف چاہتا ہوں کہ پاکستانیوں کو یہ بیہودہ باجا ایک دفعہ بجا کے سنا دو کہ جن بچوں کو آپ مہذب الفاظ میں احتجاج نہیں کرنے دیتے، اپنا حق مانگنے نہیں دیتے، وہ کس قسم کی چیزوں کو پھر استعمال کرتے ہیں ایک انتہائی سب کانشیس احتجاج کے لیے۔ جی بیٹا، بس اب وعدہ تم سے یہ لینا ہے کہ پاکستان کے 79ویں یوم آزادی پہ تم نے آج آخری دفعہ یہ باجا استعمال کیا ہے، آئندہ یہ باجا کبھی استعمال نہیں کرو گی، بتاؤ پکی بات؟ گڈ، بہت مہربانی، خدا حافظ۔